اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت غضب کی حرکت کی ہے۔ فریہ الفری الامر العظیم العین، توقع کے مطابق قوم کے افراد نے اس معاملے کو بڑی فضیحت قرار دیا۔ یا اخت ہارون کہنے لگے، ہارون کے بہن۔ اب اس بارے میں متعدد اقوال مجموع البیان میں مذکور ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہارون نام کی ایک مقدس شخصیت گزری تھی، پرہیزگاری میں لوگ ان کی بطور مثال پیش کرتے تھے۔ اس طرح اختی ہارون سے مراد شبیہ ہارون ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بھائی کا نام ہے جو باپ کی طرف سے بھائی تھے، نہ کہ ماں کی طرف سے۔ ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں، اور اخت سے مراد برادری ہے، جیسے اخو تمیم کہتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں لوگوں نے کہا آرائیتا ما تقرؤون یا اخت ہارون، جبکہ ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام میں بڑا فاصلہ ہے۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا کیا تم نے نہیں کہا کہ وہ سابقہ انبیاء و صالحین کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے؟ نیز حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا تعلق نسل ہارون کے قبیلہ لاوی سے ہے، لہٰذا جیسے اخا ہاشم اخا تمیم کہتے ہیں، اخت ہارون کہنا بھی درست ہے۔ درجات و جنتیں کس حساب سے ہوں گی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبھی نہ کہو کہ جنت صرف ایک ہی ہے، کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِن دُونِہِمَا جنتان، یہ سورہ رحمان قرآن مجید کا 55 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 ہے، یعنی اور ان دو جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں اور بھی ہیں، اور یہ بھی ہرگز نہ کہا کرو کہ درجہ صرف ایک ہی ہے، اس لیے کہ خدا خود فرماتا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو بلند درجوں کی بلندی عطا کی ہے۔ وہاں پر لوگ صرف اور صرف اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے درجوں میں بڑھے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا اگر دو مومن جنت میں داخل ہوئے جبکہ ایک کا درجہ دوسرے سے بلند اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا جو بلند درجے پر ہوگا اسے اختیار ہوگا کہ وہ نیچے والے درجے کے مومن سے آ کر مل لے، لیکن جو نیچے درجے میں ہے اس کے لیے یہ موقع نہ ہوگا کہ اوپر کے درجے میں جا کر اس سے ملے، کیونکہ وہ اس حد تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو قبولیت نماز کی شرائط کے سلسلے میں جاری ہے۔ بحر الانوار کی جلد 84 میں لکھا ہے کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ دھاگے کے مانند باریک ہو جاؤ اور اتنے روزے رکھو کہ کمان کے مانند ٹیڑھے ہو جاؤ، تو جب تک پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور بحار الانوار کی جلد 14 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس قدر طویل رکعتیں ایسی ہیں جن میں خوف خدا کی وجہ سے رونا ہوتا ہے، جسے نمازی نے ادا کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے دل کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ میرے نزدیک ذرہ برابر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی عورت اس کے سامنے آ جائے اور اسے اپنا غیر شرعی مدعا بیان کرے تو وہ اسے پورا کر دے گا، جبکہ اگر کوئی مومن اس سے معاملہ کرے تو اس سے خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی کہ
اے برادر اور مرسلین اور اے برادر منذرین، اے برادر مرسلین، اپنی امت کے افراد کو خبردار کر دو کہ وہ کسی گھر میں ایسی حالت میں داخل نہ ہو کہ ان میں کسی کے ذمہ کسی شخص کا ظلم ہو، کیونکہ جب تک وہ میرے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس کو لعنت کرتا رہتا ہوں، مگر یہ کہ اس ظلم کو دور کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔